ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. صاحب لطف بے کرامت دے، نوشۂ بزم عارفہ مدد، سیدی مرشدی نعیم الدین، ازفۂ اشرف زمان مدد. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاعر کہتا ہے کہ اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا. اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا، رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا. اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا، رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا. اور خود رب کائنات نے روشن کیا ہو جسے، خود رب کائنات نے روشن کیا ہو جسے، بھوکوں سے وہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اسی چراغ کو، اس چراغ سے مراد، اس چراغ سے مقصد یہاں شاعر کا کچھ اور نہیں بلکہ رب کی مقدس کتاب کلام اللہ ہے. اس لیے کہا کہ بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ ومولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاعر نے کیا کہا؟ اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا، رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا. اور خود رب کائنات نے روشن کیا ہو جسے، بھوکوں سے وہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اسی قرآن پاک پر بھوکے ماری وسیم رضوی جیسے خبیث نے اسی قرآن پاک کو بجھانا چاہا، وسیم رضوی جیسے ملعون نے. لیکن دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک سے ایک بھی آیت کو نہیں نکالا، بلکہ آیت کی جگہ وسیم رضوی کو مذہب اسلام سے نکال دیا. وہ آیت کو نکال لیں، وہ چاہتا تھا رب کے کلام کو بدلنا، لیکن رب نے اسی کو بدل دیا. تو قرآن پاک سے جتنی بھی طاقتیں ٹکرائی ہیں، قرآن پاک کے سامنے جتنی بھی باطل طاقتیں اپنا زور دکھاتی ہیں، وہ باطل طاقتیں باطل ہی رہتی ہیں، کبھی آگے نہیں آتی. اسی لیے میرے رب نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آپ دیکھیں پوری تاریخ میں اللہ پاک نے زبور کو بھیجا، اللہ پاک نے توریت کو بھیجا، اللہ پاک نے انجیل کو بھیجا، اللہ پاک نے صحف آدم کو بھیجا، اللہ پاک نے صحف نوح کو، صحف شیس کو، سب کو الگ الگ صحیفے عطا کر کے بھیجا. لیکن میرے رب نے کسی بھی کتاب کی ذمہ داری نہیں دی، بس ایک واحد کتاب قرآن پاک ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے دی ہے. کھاتے گاؤں میں کتنے جتنے بھی مسلم ہیں، یہ اگر قرآن کی حفاظت نہیں کریں، مدھیہ پردیش میں جتنے مسلم ہیں یہ اگر قرآن کی حفاظت نہیں کریں، ہندوستان میں جتنے مسلم ہیں یہ اگر قرآن کی حفاظت نہیں کریں، پوری دنیا کے اندر جتنے مسلم ہیں یہ اگر قرآن کی حفاظت نہیں کریں تب بھی قرآن مٹ نہیں سکتا. اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کسی کے باپ نے نہیں بلکہ رب کائنات نے لی. قرآن پاک پر اپنے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن پاک کو مٹانے کے لیے آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر اتنی آیتیں جہاد والی ہیں، اتنی آیتوں میں جہاد کا حکم ہے. دوسرے لوگ جو جہاد والی آیتوں کو سمجھ نہیں پاتے وہ
آخرت میں کامیاب وہی ہوتے ہیں جو قرآن کو اور حدیث پاک کو صحیح طرح سے سمجھتے ہیں. جو صحیح طرح سمجھ گئے وہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. سبحان اللہ. اسی قرآن کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ. رب تبارک و تعالیٰ اس قرآن پاک کے اندر قرآن پاک کو بھیجنے کا ذکر فرماتا ہے. اب یہ تو دیکھو دنیا کے اندر بہت سارے مذہب ہیں. دنیا کے اندر الگ الگ مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں. دنیا میں کوئی وید کو اچھا مانتا ہے, کوئی پران کو اچھا مانتا ہے, کوئی گرنتھ کو اچھا مانتا ہے, کوئی کسی چیز کو اچھا مانتا ہے. سب الگ الگ, سب چیز ہر کسی کے نزدیک کو اچھی ہے. جو جس چیز کا ماننے والا ہے, جو جس مذہب کا ماننے والا ہے, اس مذہب میں اس کے نزدیک کوئی نہ کوئی کتاب ہے جو اتھینٹک ہوتی ہے, جو مضبوط ہوتی ہے, جس کی دلیل اس کے نزدیک سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے. لیکن آپ غور کریں, دنیا کے اندر جتنی کتابیں ہیں, دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے رائٹر گزرے ہیں, دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے لیکھک آئے ہیں, ان سب کی کتابیں جمع کرو. جو سب کو بڑی بڑی کتابیں کہتے ہیں, ہر مذہب کا اپنے آپ کو بڑی کتاب بتاتا ہے کہ میرے پاس بہت بڑی کتاب ہے, میرے پاس بہت لازوال کتاب ہے. ساری کتابوں کو ایک جگہ پر جمع کرو. ایک جگہ پر جمع کرنے کے بعد دنیا کی ساری کتابوں سے سوال کرنا شروع کرو. ساری کتابوں کو سامنے رکھو اور ان کتابوں سے پوچھو, اے کتاب تو بتا تو آئی کہاں سے ہے, اے کتاب تو بتا تیرا نام کیا ہے, اے کتاب تو بتا تجھے بھیجنے والا کون ہے, اے کتاب تو بتا تو آئی کس کے پاس ہے, اے کتاب تو بتا تو رات میں آئی ہے کہ دن میں آئی ہے, اے کتاب تو بتا تو کون سے مہینے میں آئی ہے, اے کتاب تو بتا تیرے آنے کا مقصد کیا ہے. تو دنیا بھی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری کتابیں ایک بھی سوال کا جواب نہیں دے سکتی ہیں. جتنے سوال کرو ان سے, ساری کتابیں ایک بھی سوال کا جواب نہیں دے سکتی. لیکن انہی سوالوں کو, یہی سارے سوالات لے کر قرآن پاک کے سامنے جاؤ, قرآن پاک کو سامنے رکھو, پھر قرآن پاک سے پوچھو کہ اے قرآن بتا تیرا نام کیا ہے. تو قرآن پاک کہتا ہے بل هو قرآن مجید, میرا نام تو قرآن مجید ہے. قرآن پاک سے پوچھو اے قرآن تو بتا تیرا نام قرآن ہے تو تو آیا کس کی طرف سے ہے. تو یہی قرآن فرماتا ہے تنزیل من رب العالمین, میں رب العالمین کی
اسی سوال کا جواب دیتا ہے اور جواب میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی میں رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا ہوں۔ اب دیکھو پھر شروع سے سمجھو، قرآن سے پوچھا گیا، قرآن نے نام بتا دیا، قرآن سے پوچھا گیا، قرآن نے بھیجنے والے کا نام بتایا، قرآن سے پوچھا گیا جس کے پاس آیا تھا، قرآن نے آنے والے کا نام بتایا، قرآن سے پوچھا گیا کس مقصد کے لیے آیا تھا، قرآن نے اپنا مقصد بھی بتا دیا، قرآن سے پوچھا کون سے مہینے میں آیا تھا تو قرآن پاک نے مہینہ بھی بتا دیا۔ اب اور قریب آؤ، اور قریب آ کر کے پھر قرآن سے پوچھو اے قرآن سمجھ میں آ گیا، تو نے سارے سوالوں کے جواب دے دیے، لیکن ایک سوال اور ہے، اور وہ سوال یہ ہے اے قرآن جیسے کہ تو نے کہا کہ میں رمضان کے مہینے میں آیا ہوں، تو اے قرآن یہ اور بتا تو رمضان کے مہینے میں آیا تھا تو رات میں آیا تھا کہ دن میں آیا تھا؟ تو یہ قرآن جب اس سے سوال کرو، پوچھو اس سے کہ تو دن میں آیا کہ رات میں آیا، تب یہی قرآن اسی سوال کا جواب دیتا ہے اور فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اے لوگوں جان لو میں لیلۃ القدر کی رات میں آیا ہوں۔ دنیا کی جتنی کتابیں سب کو ایک سائٹ میں جمع کرو، لیکن کوئی بھی کتاب اس سوال کے کسی بھی اس کے جتنے بھی سوال ہیں ان سوالوں میں کے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے سکتی، لیکن یہ قرآن اس کے سامنے آپ جتنے سوال کرو آپ کے سوال کم پڑ جائیں گے لیکن جواب ختم نہیں ہوں گے۔ اور جواب ختم کیوں نہیں ہوں گے؟ میرے رب نے فرمایا کہ بیانت لکل شیء، اس کے اندر ہر چیز کا ذکر ہے۔ جب ہر چیز کا ذکر ہے تو پھر مطلب ہر سوال کا جواب ہے۔ اب بات اپنی شروع ہوتی ہے، آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، لیلۃ القدر بلندی والی رات، برکت والی رات، عظمت والی رات، لیلۃ القدر۔ قرآن پاک میں رب فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی پہلے فرمایا گیا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا، پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے، پھر اس کی اگلی آیت میں اسی بات کا جواب دیا، جیسے پہلی آیت اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اے لوگوں جان لو قرآن پاک لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا گیا، اور آگے فَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی رات ہے، پھر اس کا جواب قرآن نے اگلی آیت میں دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی اے لوگوں لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جو ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ کون سی رات؟ اور اس رات کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات زیادہ تر 27ویں رات ہوتی ہے، شب قدر کی رات 27ویں رات ہوتی ہے۔ لیکن اس کے تھوڑے پیچھے بیک گراؤنڈ میں جائیں، پیچھے اس آیتوں کا، ان آیتوں کا یا اس سورت کا شان نزول دیکھیں کہ یہ سورتیں، یہ آیتیں نازل کیوں ہوئی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے صحابہ کرام حاضر ہوئے، میں آپ کو صرف مفہوم سمجھا دیتا ہوں۔ سامنے حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے بنی تھے جن کا نام شمعون رضی اللہ تعالیٰ تھا، اور ان کا عالم یہ تھا کہ یہ 1000 سال تک، 1000 مہینوں تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ اور مصروف کیسے رہے؟ یہ دن میں روزہ رکھا کرتے اور راتوں میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے 1000 مہینے گزار دیے۔ جب ان کی بات صحابہ کرام تک آئی، صحابہ کرام تعجب میں پڑ گئے، یار آج 1000 مہینے بہت ہوتے ہیں اور ہماری عمر اتنی ہو نہیں رہی، تو ہم 1000 مہینوں کے برابر عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ صحابہ کرام پھر اپنا صحابہ کرام یہ سوال لے کر حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور پاک سے عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اے ہمارے آقا، بنی اسرائیل میں اللہ کے بہت بڑے ولی تھے اور ان کی عبادت کا عالم یہ کہ وہ دن میں روزہ رکھا کرتے اور رات میں اللہ کی عبادت کیا کرتے۔ روزہ رکھنے کا اور عبادت کرنے کا عالم یہ کہ انہوں نے اسی طرح 1000 مہینے گزار دیے ہیں، اسی طرح انہوں نے 1000 مہینے گزار دیے۔ اللہ کے رسول نے سنا، اللہ کے رسول سن کر خود بھی غمگین ہو گئے، اللہ کے رسول سنجیدہ ہوئے، غمگین ہو گئے۔ جب غمگین ہوئے اس وقت میں رب
تبارک و تعالیٰ نے حضرت سید الملائکہ جبریل علیہ السلام کو یہ آیتیں دے کر کے بھیجا اور کہلوا دیا گیا کہ اے میرے حبیب تجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے حبیب تجھے رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے حبیب یہ بنی اسرائیل کے ولی تھے، یہ بنی اسرائیل کا دوست تھا حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 1000 مہینے تک روزہ رکھا اور میری عبادت کی، لیکن قسم ہے مجھے رب کی، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب میں تیری امت کو ایک ایسی رات عطا کروں گا، تیرے امتی اگر اس رات میں جاگ کر میری عبادت کر لیں تو جو میں نے ثواب سمعون کو 1000 سال کی عبادت پر دیا تھا، 1000 مہینے کی عبادت پر دیا تھا، اے میرے حبیب میں تیرے امتی کو ایک رات کی عبادت پر وہ ثواب عطا فرماؤں گا۔ اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، اس لیے آیتیں نازل ہوئی، لیکن ہمیں سوچنا ہوگا قرآن پاک آیا کیوں، اس کا مقصد کیا تھا؟ ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے۔ جبکہ میں نے تفسیر میں شروع میں بتایا تھا لفظ قرآن یہ اس سے 3 طرح کے لفظ نکلتے ہیں، قرآن، قراءۃ، قرن، اس طرح کے لفظ ہیں۔ یعنی لفظ قرآن اس کو اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک کا نام قرآن اس لیے رکھا گیا کیونکہ قرآن پاک نے جتنے بھی شروع سے لے کر قیامت تک کے علم تھے سارے علموں کو ایک جگہ پر جمع کر دیا، اس لیے قرآن کا نام قرآن رکھا گیا۔ اور دوسرا، قرآن پاک کا نام قرآن کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ پوری دنیا کے اندر جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کا نام اس لیے قرآن رکھا گیا، اور قرآن پاک کو قرآن اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ قرآن پاک سے مردہ لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور زندہ لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس سے مردہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور زندہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مردہ فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں؟ جیسے کہ آپ اسی قرآن پاک کو وضو کرنے کے بعد ہاتھ میں لو، پڑھنا شروع کرو، تلاوت کرتے رہو، تلاوت کرنے کے بعد اگر اسی تلاوت کا ثواب آپ کسی مردے کی روح کو بخش دیں تو اللہ اس کو بھی عطا فرماتا ہے۔ ایسا مطلب اسی قرآن سے مردوں کو فائدہ ہوا کہ نہیں؟ فائدہ ہوا۔ زندہ کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ زندہ ایسے فائدہ اٹھاتے ہیں جو لوگ اسی قرآن پر عمل کرتے رہتے ہیں، جو لوگ اسی قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، تو میرا رب ان کو ولایت کے مقام پر فائز فرما دیتا ہے۔ بتاؤ، اسی قرآن سے مردوں کو بھی فائدہ ہوا، زندوں کو بھی فائدہ ہوا۔ لیکن ہمیں حقیقت میں، صحیح معنی میں، اصل میں فائدہ قرآن کا تبھی ہوگا جب ہم صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ صحیح راستے پر اگر نہیں چلیں گے تو پھر قرآن ہمارے حلق کے بھی نیچے نہیں اترے گا، قرآن حلق کے نیچے نہیں جائے گا۔ پھر جب تک ہم قرآن کو قرآن سمجھ کر کے نہیں پڑھیں گے، قرآن کتنا ضروری ہے۔ ایک آخری بات بتاؤں بس، قرآن پاک کتنا ضروری ہے جانتے ہو؟ تاریخ میں ایک نام ہے سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں لوگ بیان فرماتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے نا ایک صندوق لے کر اور وہ صندوق اپنے مرید کو دیا اور مرید سے کہا کہ اے مرید جا اس صندوق کو دریا کے اندر ڈال دینا۔ مطلب حضرت جنید بغدادی نے اپنے مرید کو بلایا، مرید کو بلا کر وہ صندوق دیا اور اس صندوق کے اندر تالا لگا رکھا تھا، بند کیا، بند تھا وہ صندوق، اور مرید کو حکم دیا کہ اس کو دریا میں جا کر ڈال دو اور دریا میں ڈال کر واپس پلٹ کر کے مت دیکھنا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ ان کے وہ مرید آئے، صندوق لیا، جا کر کے دریا میں ڈال دیا، دریا میں ڈال دیا۔ جیسے ہی انہوں نے اس صندوق کو دریا میں ڈالا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ دریا نے صندوق کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ دریا سمندر پانی کا بہت بڑا جو تالاب وغیرہ ہو اس کے اندر ڈالا گیا۔ تو حضرت جنید بغدادی کے مرید کیا دیکھتے ہیں کہ جس صندوق کو انہوں نے دریا میں ڈالا تھا خود دریا نے اس صندوق کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ اب یہ منظر دیکھ کر کے حیران ہوئے، تعجب میں پڑ گئے، پریشان ہوئے کہ یار اس صندوق کے اندر ایسی کون سی چیز تھی جس کی
وجہ سے سمندر نے اپنا راستہ چھوڑ دیا. اگر اس صندوق کے اندر کوئی واقعی قیمتی چیز تھی، اس صندوق کے اندر اگر کوئی واقعی اچھی چیز تھی، تو پھر میرے مرشد حضرت جنید نے اس کو پانی میں کیوں پھینکوا دیا؟ مطلب سوچنے لگے کہ اگر کوئی قیمتی چیز نہیں ہوتی تو پھر سمندر راستہ نہیں چھوڑتا. جب سمندر نے راستہ چھوڑ دیا تو مطلب کوئی قیمتی چیز ہے، اور اگر کوئی قیمتی چیز ہے تو پھر میرے پیر و مرشد نے اس کو پھینکوا کیوں دیا؟ یہ سوچنے لگے، پریشان ہو گئے. واپس آتے ہوئے سفر میں واپس پلٹتے ہوئے سوچنے لگے کہ جا کر کے پوچھوں گا اپنے شیخ سے، جا کر کے اپنے پیر و مرشد سے پوچھوں گا. جب پیر و مرشد کی بارگاہ میں آئے، بارگاہ میں آ کر حضرت جنید بغدادی سے عرض کرتے ہیں کہ اے میرے مرشد کامل، میں آپ سے ہرگز نہیں پوچھتا، میں آپ سے ہرگز اس صندوق کے بارے میں نہیں پوچھتا، لیکن اے میرے مرشد کامل، میں نے آج اتنا عجیب واقعہ دیکھا ہے کہ اگر میں اس واقعے کو نہیں دیکھتا تب میں آپ سے ہرگز نہیں پوچھتا، لیکن میں نے واقعہ ہی ایسا دیکھ لیا کہ اب آپ سے پوچھنا بنتا ہے. آپ نے پوچھا اپنے پیر و مرشد سے عرض کی کہ اے میرے پیر و مرشد، ذرا یہ تو بتائیں اس صندوق کے اندر ایسا کیا تھا جس کو آپ نے دریا میں ڈلوا دیا؟ میں نے جب اس کو دریا میں ڈالا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ دریا نے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا. حضرت جنید بغدادی اپنے مرید سے کہتے ہیں کہ اگر تو سننا چاہتا ہے، اگر تو جاننا چاہتا ہے تو سن، اس صندوق کے اندر کیا تھا. میں نے اپنی زندگی میں میں نے 12 سال خرچ کیے، اپنی زندگی کے 12 سال خرچ کیے کس چیز میں؟ ایک کتاب لکھنے کے لیے. کس لیے؟ ایک کتاب لکھنے کے لیے میں نے 12 سال خرچ کیے. 12 سال میں جا کر کے ایک کتاب لکھی. کس نے؟ حضرت جنید بغدادی نے 12 سال میں کتاب لکھی. اور آگے کہتے ہیں کہ 12 سال تک اپنی لکھی ہوئی کتاب کو میں دوبارہ دیکھتا رہا کہ کہیں اس میں کوئی بات شریعت کے خلاف تو نہیں ہے. مطلب پہلے 12 سال وہ کتاب لکھی، پھر 12 سال تک اس کتاب پر نظر ثانی کی، مطلب دوبارہ اس کی چھان پھٹک کی. کتنے سال ہو گئے؟ زور سے بتائیں. 24 سال. 12 24 سال. کہتے ہیں کہ میں نے 12 سال میں کتاب لکھی، پھر 12 سال میں نے اس پر نظر ثانی کی کہ اس میں کوئی بات ایسی تو نہیں جو شریعت سے ٹکراتی ہو، یہ شریعت کے خلاف ہو. 24 سال ہو گئے. پھر آگے کہتے ہیں کہ میں نے 12 سال اس سوچ میں گزار دیے. میں 12 سال تک یہ سوچنے میں لگا رہا کہ یہ جو کتاب میں نے لکھی ہے، میں یہ کتاب لوگوں کے سامنے پیش کروں کہ نہیں، میں اس کتاب کو منظر عام پر لاؤں کہ نہیں. کتنے ہو گئے؟ 36 سال. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے 12 سال تک کتاب کو لکھا، 12 سال تک نظر ثانی کی، 12 سال تک یہ سوچتا رہا کہ اس کتاب کو منظر عام پر لاؤں کہ نہیں. 36 سال ہو گئے. کہتے ہیں کہ اے میرے مرید، میں نے 36 سال ایک کتاب کے لیے گوا دیے. میں نے جس کے لیے 36 سال خرچ کیے، اے میرے مرید، 36 سال میں جا کر ایک کتاب تیار ہوئی تھی. میں نے اس کتاب کو یہ سوچ کر دریا میں ڈلوا دیا کہ اللہ کی قسم، جس قوم کے پاس قرآن جیسی کتاب ہو اس قوم کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں. 36 سال تک ایک کتاب لکھنے کے بعد اس کتاب کو دریا میں اس نے پھینک دیا کہ جس قوم کے پاس قرآن کے جیسی کتاب ہو اس قوم کو دوسری کتاب کی ضرورت نہیں ہے. اس سے سوچو کہ پھر ہمارے لیے قرآن کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر قرآن پاک سے صحیح معنی میں زندگی گزارنا سیکھ گئے تو پھر ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہاں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. جیسے کہ مجھے یہاں 8-9 مہینے ہو گئے. 8-9 مہینے میں ہو سکتا ہے کبھی لیٹ سے ہو جاتا ہوں. خاص کر کے میں آج کے لیے آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں. آج میں 5-7 منٹ لیٹ ہو گیا تھا، جبکہ میں نے پہلے بتا دیا تھا، کیونکہ بھائی وقت کی پابندی کرنا میرے اوپر بھی ضروری ہے. لیکن کچھ ماحول ایسا طرح طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں. کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آگے اور امامت کروں؟ ورنہ میں ابھی کھڑے کھڑے آپ کے سامنے استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے؟ مطلب ایسا نہیں لگے کسی کو کہ یار یہ امام صاحب زبردستی امامت کرتے ہیں. الحمدللہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اتنی امید ہے، کیونکہ
वही है, रिस्क भी वही देगा, सब चीज की जिम्मेदारी भी उसी की है। ये सारी चीजें देखते हुए आप लोग अगर वाकई रखना चाहते हैं तो भाई मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि दूसरों को ऐसा नहीं लगे कि इमाम साहब जबरदस्ती इमामत कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इतनी उम्मीद है रब की जात से कि अगर मैं यहाँ से इमामत छोड़ के गया तो मैं घर बाद में जाऊंगा, पहले दूसरी मस्जिद में चला जाऊंगा। इतना मुझे खुद को यकीन है रब की जात पर। अगर सब लोग राजी हैं, भाई गलतियां होती रहती हैं, थोड़ा बहुत, थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से, सब चलता रहता है, लेकिन असल में वक्त ऐसा, माहौल ऐसा वक्त मुसलमानों के सामने आ गया कि हम ही अगर एक दूसरे की टांग खींचेंगे तो हमें आगे बढ़ाएगा कौन बढ़ाएगा? कौन पूछेगा आज हमारे हाल को? क्या हाल है हमारा? आज हम आमने सामने किसी से लड़ाई हो जाए तो मारने मरने के लिए तैयार, सामने अगर अपना कोई मुसलमान भाई है तो मारने मरने के लिए तैयार, लेकिन अगर उसी की जगह कोई गैर मुस्लिम हो तो फिर सुन के वापस घर आ जाते हैं, इसको जवाब नहीं देते। भाई ये कौम, इस कौम के बारे में कुरान में हमने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन लिन्नास, अल्लाह पाक ने इस कौम को सबसे बेहतर बनाया। अल्लाह पाक ने इस उम्मत को सारी उम्मतों में सबसे बेहतर बनाया। तो भाई अगर हम किसी के अंदर कमियां निकालें, हम किसी को बुरा भला कहें, हम किसी के बारे में कुछ कहें, तो फिर हम अपना परिचय कराते हैं कि साहब हम इस लायक हैं, जबकि हमारे कहने से कुछ नहीं होता। कुरान पाक में फरमाता है फतुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ, अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत देता है, जिसे चाहता है उसे जिल्लत देता है। अब देखो पूरे खातिमा वालों, तुम सबके सामने कहता हूँ, तुम सब अगर मिलकर मुझे इज्जत देना चाहो तुम नहीं दे सकते। तुम सब मिलकर, एक दो की बात नहीं करता, मैं सबकी बात करता हूँ, तुम सब मिलकर अगर मुझे इज्जत देना चाहो तुम नहीं दे सकते। लेकिन उसकी जगह दूसरी बात यह भी है कि अगर तुम सब मिलकर मेरी बेइज्जती करना चाहते हो तो नहीं कर सकते। जिस तरह इज्जत नहीं कर सकते इस बात पर मेरा यकीन है, तो इसी तरह बेइज्जती भी नहीं कर सकते इस बात पर भी मेरा यकीन है, क्योंकि ये बात किसी के बाप ने नहीं, खुदा पाक ने कुरान में फरमाया। अगर जब तक सब लोग राजी नहीं बैठ कर किसी को कोई बात हुआ करे तो मुझसे आकर वो पूछ लिया करे। मुझे खुशी होती है कि लोग इस लायक हो गए हैं कि अब उनको सही और गलत की बातें फर्क आने लगी है। सही और गलत में क्या फर्क है उनको समझ आने लगा है, मतलब वो समझने लगे हैं कि शरीयत की ये बात ऐसे नहीं ऐसे थी, आलिम साहब ने ऐसे बयान कर दी। कभी कभी जल्दबाजी की वजह से, शफ़क़त लिसानी की वजह से लफ्ज़ चेंज हो जाते हैं, मतलब आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन उसमें कोई माना फसाद वाला नहीं होता है। आप उलमा से मोहब्बत करें, उलमा से मोहब्बत क्यों करें? हुजूर ने फरमाया कौन आलिमन, तुम आलिम बन जाओ। हुजूर ने सबके लिए कहा कौन आलिमन, तुम आलिम बन जाओ। आलिम नहीं बन सकते, औ मुतअल्लिमन, फिर मुतअल्लिम बन जाओ, इल्म दीन के सीखने वाले बन जाओ। आलिम भी नहीं बन सके, मुतअल्लिम भी नहीं बन सके, औ मुस्तमिअन, उलमा की बातों को सुनने वाले बन जाओ। आलिम भी नहीं बन सके, मुतअल्लिम तालिब इल्म को सीखने वाले भी नहीं बन सके, और उलमा की बातों को सुनने वाले भी नहीं बन सके।
کسی کے ماں کے لال میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ آپ کے سامنے آ کر کے سوال کر سکے. سوال نہیں کرے گا. لیکن کب تک؟ جب تک آپ سب جواب دینا نہیں سیکھیں گے. جواب دینا سیکھیں. بھائی اگر غلط ہے تو وہ حقیقت میں غلط ہے, اور اگر صحیح ہے تو وہ حقیقت میں صحیح ہے. جب تک زندہ رہو غلط کو غلط کہتے رہو اور صحیح کو صحیح کہتے رہو, اسی میں کامیابی ہے. میرے رب نے یہ فرمایا کہ آپ نیکی کا حکم دو, برائی سے روکو. آپ صرف نیکی کرتے رہو, پھر برائی سے کون روکے گا؟ اور آپ صرف برائی سے روکتے رہو, پھر نیکی کا حکم کون دے گا؟ بھائی دونوں چیزیں ہیں, برائی سے بھی روکنا ہے, نیکی کا بھی حکم دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ دین سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. استغفار کر لیجیے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.